قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرمایا کہ فرقے چھوڑ کر، فرقہ واریت لڑائی جھگڑے چھوڑ کر سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ اب اللہ رب العزت نے یہ حکم ارشاد فرما دیا کہ لڑائی جھگڑے چھوڑ دو، فرقہ واریت کو چھوڑ دو، اور جو اللہ کی رسی ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ اب اللہ کی رسی کون سی ہے، کہاں ہے، کس مقام پہ ملے گی؟ کیا وہ آسمان سے لٹک رہی ہے یا کسی خاص جگہ پر وہ موجود ہے کہ جا کے بندہ پکڑ لے اور کہے کہ ہم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیا ہے؟ تو ایسا نہیں، وہ رسی جو ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس رسی کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ رسی جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے وہ رسی کوئی اور نہیں، ہم رسول اللہ کی اہل بیت ہیں۔ فرمایا وہ رسی کوئی اور نہیں، ہم رسول اللہ کی اہل بیت ہیں۔ تو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ تو جو بندہ اس رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھے گا اور اس کو تھام کے اپنی زندگی گزارے گا، وہ انسان گمراہی سے بچ جائے گا، اس کی آخرت محفوظ ہو جائے گی۔ اور پھر دیکھیں جس طرح قرآن پاک کی آیت میں اللہ نے رسی کو تھامنے کا حکم دیا ہے، اسی طرح میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام نے بھی آخری خطبے میں یہ ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو جو میرے بعد ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھے گا، فرمایا لن تضلوا بعدی، وہ بندہ میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر فرمایا وہ دو چیزیں کون سی ہیں کہ جن کو بندہ مضبوطی کے ساتھ تھام لے تو بندہ گمراہی سے بچ جاتا ہے؟ حضور نے فرمایا وہ دو چیزیں، ایک اللہ کی کتاب قرآن پاک ہے، اور فرمایا دوسری وَإِطْرَتِي، میری محمد کی اہل بیت ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جس بندے کا تعلق ان دونوں چیزوں کے ساتھ ہوگا، اور یاد رکھیں قرآن اور اہل بیت، ہم اہل سنت و جماعت جو ہے نا، ہم جو رسول اللہ نے اہل بیت کی نشانی بیان کی ہے کہ اہل بیت کون سی ہے، یاد رکھیں یہ اہل بیت صرف وہ نہیں کہ جن کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ مولا حسن اہل بیت ہیں، مولا حسین اور سیدہ زہرا اور مولا علی، بس یہی اہل بیت ہیں۔ نا، حضور نے فرمایا لن یتفرقا، فرمایا قیامت تک اہل بیت بھی رہیں گے دنیا کے اندر اور قرآن بھی رہے گا۔ فرمایا قیامت تک نہ تو قرآن اہل بیت سے جدا ہوگا اور نہ اہل بیت قرآن سے جدا ہوگی، یہاں تک کہ حتیٰ یردا علی الحوض، حضور فرماتے ہیں کہ میں حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا، وہاں اہل بیت اور قرآن دونوں میرے پاس آ جائیں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اہل بیت نے بھی قیامت تک رہنا ہے، قرآن نے بھی قیامت تک رہنا ہے۔ اب کیسے پتہ چلے گا؟ اب کئی لوگ ہیں جو کہتے ہیں جناب ہم بھی سید ہیں، ہم بھی سید ہیں، وہ ایک علاقے میں فقیر ہوتے ہیں، وہ علاقہ چھوڑ کے کہیں اور جاتے ہیں، ذات بدل جاتی ہے، اس علاقے کو چھوڑ کے کہیں اور جاتے ہیں، پھر سید بن جاتے ہیں۔ اب کیسے پتہ چلے گا اصل سید کون ہے؟ رسول اللہ کی آل پاک کا کون سا فرد ہے؟ اہل بیت کون ہے اس زمانے کے اندر، اس دور کے اندر اور ہر دور کے اندر؟ تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے نشانی بیان فرما دی، فرمایا اہل بیت اور قرآن کٹھے رہیں گے، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ تو جس سید کی بارگاہ سے تمہیں قرآن کا درس ملتا ہے، جس سید کی بارگاہ سے تمہیں قرآن جیسی رشد و ہدایات ملتی ہیں، جس سید کی بارگاہ سے تمہیں تعلیم قرآن ملتی ہے، سمجھ لینا یہی اس زمانے کے اندر آل رسول ہے، رسول اللہ کی اہل بیت ہے، یہی ہے۔ اور پتہ یہ چلا کہ ہر زمانے کے اندر رسول اللہ کی اہل بیت موجود رہے گی،
یہ بات یاد رکھنا، ہر دور کے اندر قیامت تک رسول اللہ کی اہل بیت نے بھی رہنا ہے اور قرآن نے بھی رہنا ہے۔ نشانی کیا بتا دی؟ فرمایا قرآن اور اہل بیت یہ دونوں ہمیشہ کیا رہیں گے؟ اکٹھے رہیں گے۔ اب میں قربان جاؤں کہ اہل بیت اور قرآن ہمیشہ اکٹھے رہیں گے۔ قرآن اور اہل بیت کا ساتھ جب امام حسن کے ساتھ ہوتا ہے قرآن، تو وہاں بھی عجیب نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ جب قرآن مولا حسین کے ساتھ ہوتا ہے تو کربلا معلیٰ کے اندر ہر کسی نے دیکھا کہ جب سر حسین تن سے جدا ہو جاتا ہے پھر بھی قرآن لب حسین سے جدا نہ ہوا، نیزے کی نوک پہ آپ کا سر مبارک ہے، قرآن کی تلاوت وہاں پر بھی جاری ہے۔ اور پھر یہی قرآن جو ہے پھر اس کا ساتھ اور اس ہستی کا ساتھ کائنات نے دیکھا کہ جس ہستی کا آج مجھے موضوع دیا گیا ہے یہ وہ عظیم ہستی ہے اہل رسول میں، اہل بیت اطہار میں، ایسی عظیم ہستی کہ جن کا ذکر رسول اللہ نے خود فرمایا۔ حالانکہ حضور کے ظاہری زمانے میں یہ ہستی موجود نہیں ہے، ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی، لیکن حضور نے ان کا ذکر فرمایا۔ اور ایسی عظیم ہستی ہے کہ امام علی مقام کے ساتھ مدینہ شریف سے چلتے ہیں، مکہ میں آئے، مکہ سے چلے کربلا میں آئے، کربلا تک امام علی مقام کا ساتھ نہیں چھوڑا ہے، پھر کربلا سے کوفہ تک، کوفہ سے شام، دمشق تک، یزید کے دربار تک، پھر دمشق سے واپس مدینہ طیبہ تک اس ہستی نے سیدہ ثانیہ زہرا کا ساتھ بھی نہیں چھوڑا ہے۔ یہ وہ عظیم ہستی ہے کہ جس کا نام امام حسین پاک نے علی رکھا ہے، جس کا نام امام حسین نے علی رکھا ہے، اور دنیا اس ہستی کو امام زین العابدین کے نام سے جانتی ہے۔ اور یاد رکھیں محرم شریف کے مہینے میں اگر سید امام زین العابدین کا ذکر نہ کیا جائے تو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ بہت بڑی ناانصافی ہے، یہ بہت بڑی بے وفائی ہے۔ اگر محرم اور صفر کے مہینے میں اہل بیت پاک کے دیگر افراد کا تو ذکر کیا جائے، لیکن وہ ہستی جو جب مدینہ پاک سے امام حسین نکلے تو وہ ساتھ تھے، مکہ آئے ساتھ تھے، کربلا آئے ساتھ تھے، اور ایسی ہستی کہ جس نے تمام واقعات کربلا اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، اس ہستی کا نام امام زین العابدین ہے۔ امام زین العابدین ہے، آپ کا نام علی ہے، علی لقب آپ کا امام زین العابدین ہے۔ اب یہ لقب جو ہے زین العابدین، اس کی وجہ کیا ہے؟ زین العابدین کا جو معنی ہے نا، زین کا معنی ہوتا ہے مزین کرنے والا، مزین کرنے والا، خوبصورتی دینے والا، سنگار کسی چیز کی خوبصورتی، اور عابدین کہتے ہیں عبادت گزاروں کو۔ تو امام زین العابدین کا معنی ہے عبادت گزاروں کی خوبصورتی، عبادت گزاروں کا سنگار، عبادت گزاروں کا حسن۔ وہ کون ہیں؟ امام زین العابدین۔ اب آپ کا یہ لقب کیسے مشہور ہوا؟ کیسے آپ کو امام زین العابدین کہا گیا؟ اس کی مختلف روایات ہیں۔ ایک یہ ہے کہ امام زین العابدین ہر دن اور رات میں 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، صبح سے لے کے شام تک، اگلی صبح تک امام زین العابدین کتنی رکعت پڑھا کرتے تھے؟ 1000۔ اور جب علماء نے آپ کی یہ روایت پڑھی نا کہ حضرت امام زین العابدین دن اور رات میں 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، تو علماء اپنی انگلیاں دانتوں میں دبا کے بیٹھ گئے کہ ایسی عظیم ہستی کہ بندہ صبح سے لے کے شام تک، شام سے پھر صبح تک لگا رہے تو بڑی مشکل سے 1000 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ اور پھر یہ نہیں کہ امام زین العابدین نے یہ 1000 رکعت نماز ہر روز ایک ہفتہ پڑھی ہو یا ایک مہینہ پڑھی ہو یا ایک سال پڑھی ہو، بلکہ ساری زندگی آپ کا یہی معمول تھا۔ جب تک آپ حیات رہے آپ نے ساری زندگی ہر روز 1000 رکعت نماز پڑھی ہے۔
تو فرماتے ہیں اس کثرت عبادت کی وجہ سے آپ کو امام زین العابدین کہا جاتا ہے، اس کثرت عبادت کی وجہ سے۔ اور دوسری جو روایت ہے آپ کے امام زین العابدین لقب مشہور ہونے کی، وہ یہ ہے کہ جب امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے باقی افراد کو قیدی بنا کر یزید کے دربار میں پیش کیا گیا، تو وہاں جب یہ مستورات اہل بیت پاک کی جو عورتیں ہیں سید زادیاں، ان کو قیدی بنا کے جب یزید کے سامنے پیش کیا گیا، تو وہاں امام حسین کی ایک بیٹی تھی جس کا نام فاطمہ تھا۔ ایک تو ہم سنتے ہیں نا خطباء سے، علماء سے، کہ ایک بی بی ہے جس کا نام سکینہ ہے، حضرت امام حسین کی بیٹی۔ ویسے عربی کے اندر اس کو سکینہ کہتے ہیں، ہم پنجابی لوگ ہیں سکینہ اس لیے بولتے ہیں عرف عام میں۔ تو ایک بیٹی امام حسین کی بی بی سکینہ اور دوسری حضرت فاطمہ ہیں۔ تو یہی فاطمہ جو ہے یزید کے دربار میں کھڑی ہیں۔ دربار یزید کے اندر ایک شخص حضرت بی بی فاطمہ بنت حسین کی طرف اشارہ کر کے یزید سے کہنے لگا، یزید یہ لڑکی جو ہے یہ مجھے دے دی جائے۔ وہ اس طرح سمجھتے تھے کہ جیسے کسی باغیوں کے ساتھ یہ جنگ کی گئی ہے، یہ مال غنیمت حاصل ہوا ہے، ان کو لوگوں کے درمیان تقسیم کیا جائے گا۔ اس نے حضرت بی بی فاطمہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ لڑکی مجھے دے دی جائے۔ اب سیدہ فاطمہ بنت حسین جو ہیں فوری جلدی سے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے ساتھ چمٹ گئی، رونا شروع کر دیا۔ اب وہ بدبخت جو ہے یزید سے پوچھتا ہے یہ لڑکی کون ہے؟ یزید خاموش ہے۔ پھر پوچھا کون ہے؟ یزید خاموش۔ پھر پوچھا، امام زین العابدین بولے، فرمایا بدبخت یہ رسول اللہ کے گھر کی لڑکی ہے، یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی یہ فاطمہ الزہرا کی پوتی ہے، یہ حسین ابن علی کی بیٹی ہے، اس کا نام فاطمہ ہے۔ اس وقت وہ جس نے اشارہ کیا تھا نا، تھر تھر کانپنا شروع ہو گیا، تلوار ہاتھ سے نیچے گر گئی، تلوار پکڑ کے جس ہاتھ سے اشارہ کیا تھا اس ہاتھ کو کاٹ دیا اور کہا کہ اس ہاتھ کو میں کاٹ دوں گا جو حسین ابن علی کی بیٹی کی طرف اشارہ کرے۔ اس وقت امام زین العابدین نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا، مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے رسول اللہ کی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کی ہے۔ اس وقت غیب سے آواز آئی، انتا سید العابدین، انتا سید العابدین یا زین العابدین۔ اس وقت یہ آواز آئی تھی کہ تو زین العابدین ہے، تو عبادت گزاروں کا سردار ہے۔ تو یہ دو روایتیں ہیں آپ کا یہ لقب مشہور ہونے کے حوالے سے کہ آپ کا نام علی ہے اور لقب آپ کا زین العابدین ہے، اور آپ ایسی عظیم اور کمال ہستی ہیں حضرت امام زین العابدین کہ آپ کی سخاوت میں آپ کا ثانی کوئی نہیں ہے، آپ کی سخاوت میں آپ کا ثانی کوئی نہیں۔ آپ دیکھیں کتنا بھی انسان امیر زادہ ہو، لیکن جب سائل آتا ہے نا دروازے پہ، سائل مانگنے والا آتا ہے، تو ہمارے چہرے کا رویہ، ہماری ذات کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیں یہ آل رسول ہیں۔ جب حضرت امام زین العابدین کے دروازے پہ کوئی مانگنے کے لیے آتا تھا تو آپ سب سے پہلے اس کا چہرہ چومتے تھے۔ دیکھیں سخاوت کی ایسی مثال کہیں نہیں ملے گی۔ حضرت سید امام زین العابدین کیا کیا کرتے تھے؟ سب سے پہلے اس سوالی کا چہرہ چومتے، پھر اس کو عطا فرماتے۔ اور یاد رکھیں امام حسین کی شہادت کے بعد مدینہ پاک کے اندر ایک ایسا وقت بھی آیا تھا کہ جب مدینہ پاک کے مسکین فقراء اور غریب لوگ جب صبح دروازے کھولتے تو ان کے دروازوں کے سامنے راشن پڑا ہوتا۔ کبھی کسی غریب کے دروازے پہ راشن کی بوری پڑی ہے، کبھی کسی فقیر کے دروازے پہ راشن کی بوری پڑی ہے۔ لوگ حیران ہیں کہ یہ صبح جب اٹھتے ہیں تو دروازوں پہ راشن کی بوریاں، یہ لنگر یہ کہاں سے آتا ہے، کون چھوڑ کے جاتا ہے؟ امام زین العابدین رات کے اندھیرے میں یہ راشن کی بوریاں چھوڑ کے جاتے تھے، کسی کو کوئی خبر نہیں تھی، کوئی جاننے والا نہیں تھا کہ کون چھوڑ جاتا ہے۔ ایک دن ایسا آیا، صبح ہوتی ہے، لوگ فقیر غربا مساکین صبح اٹھتے ہیں، جب دروازے کھولے کسی کے دروازے پہ نہ راشن ہے، نہ آٹا ہے، نہ لنگر ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ لوگ حیران ہیں کہ آج وہ دینے والا
جو ہمیں دیا کرتا تھا دروازوں پہ چھوڑ جاتا تھا آج کہاں چلا گیا، کدھر چلا گیا؟ آج کسی کے دروازے پہ کوئی راشن نہیں ہے۔ پھر اچانک ایک آواز آتی ہے، لوگوں رسول اللہ کے شہزادے امام زین العابدین کا وصال ہو گیا ہے۔ اب دنیا جمع ہوتی ہے، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، غسال آتا ہے حضرت امام زین العابدین کو غسل دینے کے لیے۔ جب غسال نے غسل دینا شروع کیا نا، امام زین العابدین کے پشت پہ ہاتھ پھیرا تو موٹے موٹے چھالے جب ہاتھ کے ساتھ مس ہوئے نا غسال کی چیخیں نکل گئیں کہ یہ تو وقت کا امام ہے، رسول اللہ کا شہزادہ ہے، ان کی پشت پہ یہ چھالے کہاں سے آ گئے؟ یہ تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی سخت مزدوری کرنے والا جب اپنی کمر پہ کچھ اٹھاتا ہے تو پھر یہ نشان پڑتے ہیں، یہ چھالے پڑتے ہیں۔ اب غسال حیران ہے کہ یہ چھالے اور یہ نشان کہاں سے نمودار ہو گئے، کہاں سے آ گئے؟ آپ کبھی کسی سے کہتا ہے غسال ان نشانوں کے بارے میں، ان چھالوں کے بارے میں، کبھی کسی کو بتاتا ہے، کبھی کسی کو بتاتا ہے، کوئی بتانے والا نہیں ہے یہ نشان کہاں سے آئے۔ اچانک ایک بندہ غسال سے کہتا ہے کہ وہ راز جو ساری زندگی امام زین العابدین چھپاتے رہے کیوں اس کو ظاہر کرنا چاہتا ہے؟ کیوں اس کو ظاہر کرنا چاہتا ہے؟ کون سا راز؟ تو وہ رازدار کہنے لگا کہ ساری زندگی امام زین العابدین اپنی پشت پہ راشن کی بوری اٹھا کے غربا، مساکین اور یتیما کے دروازوں پہ چھوڑ کے آیا کرتے تھے۔ آج آپ یہ خیال کر کے دیکھیں، پورا مہینہ تھوڑی سی کوشش کریں آواز جو ہے نا تھوڑی سی باری کر دیں۔ ساری زندگی ہم پورا مہینہ محرم الحرام میں سفر میں اہل بیت اطہار کا ذکر کرتے ہیں اور سنتے ہیں۔ کبھی غور کیا ہے کہ ہم نے اپنی ذات پہ ان اہل بیت پاک کے کردار میں سے، اخلاق میں سے کس چیز کو اپنی ذات پہ لاگو کیا ہے؟ نمازی ہم نہ بن سکے، انہوں نے نماز کی حالت میں سر دے دیا۔ قرآن ہم نہ پڑھ سکے، انہوں نے نیزے کی نوک پر بھی قرآن پڑھا ہے۔ اور پھر سخاوت ایسی کہ جس کی مثال کوئی نہیں۔ آج سخاوت ہم لوگ بھی کرتے ہیں، لیکن سخاوت ایسی ہوتی ہے کہ سخاوت بھی چل رہی ہے، ساتھ تصاویریں بھی لی جا رہی ہیں، ایک طرف غریب کو دیا جا رہا ہے، دوسری طرف اس کی عزت کا جنازہ بھی نکالا جا رہا ہے۔ تو امام زین العابدین کا یہ طریقہ تھا، جب کوئی مانگنے کے لیے آتا اس وقت تک اس کو کچھ نہ دیتے جب تک اس کا چہرہ نہ چوم لیتے۔ پہلے چہرہ چومتے پھر سائل کو کچھ عطا فرمایا کرتے تھے۔ اور یاد رکھیں یہ جتنی بھی ہم روایات بیان کرتے ہیں کربلا کے حوالے سے سب سے مضبوط راوی کربلا کا وہ حضرت امام زین العابدین ہے۔ کربلا کی روایتیں اگر مختلف راوی بیان کریں ان میں شک ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں جو روایت حضرت سید امام زین العابدین بیان کریں اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ حضرت امام زین العابدین آپ نے کربلا کے واقعے کے بعد ساری زندگی روتے ہوئے گزاری ہے۔ کبھی آپ نے اپنے چہرے پہ مسکراہٹ لا کے نہیں دیکھی، کبھی بھی ہنسے نہیں ہیں۔ جب بھی پانی سامنے آتا ہے پھر بھی روتے ہیں، جب کھانا سامنے آتا ہے پھر بھی روتے ہیں۔ آپ واقعہ کربلا کے بعد 35 سال آپ حیات رہے، 35 سال تک آپ کو کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ تو جب یہی نظارہ، یہی آپ کی کیفیت حضرت سید امام محمد باقر نے دیکھی، وہ امام محمد باقر کہ جنہیں میرے نبی علیہ السلام سلام بھیجتے ہیں۔ حضرت صحابی رسول حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ کی بارگاہ میں بیٹھا تھا، حضور کی گود میں امام حسین کھیل رہے تھے۔ حضور نے میری طرف اشارہ کیا، فرمایا جابر میرے اس حسین کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام علی ہوگا۔ کل قیامت کے دن محشر کے میدان میں عرش کے نیچے سے آواز آئے گی لیکم سید العابدین، جو عبادت گزاروں کا سردار ہے وہ رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے۔ تو حضور فرماتے ہیں میرے حسین کا بیٹا علی یعنی امام زین العابدین کھڑا ہوگا۔ پھر آقا فرماتے ہیں اس امام زین العابدین کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام محمد باقر ہوگا۔ فرمایا جابر جب تیری ملاقات ہو نا محمد باقر سے تو میرا محمد کا سلام کہہ دینا۔
اب حضور کو پتا تھا یہ بھی کہ میرے صحابہ میں سے کون سا میرا صحابی جو ہے وہ امام محمد باقر کے ساتھ ملاقات کرے گا. تو وہ محمد باقر آپ نے ایک دن حضرت سید امام زین العابدین سے اپنے باپ سے پوچھا ابا جان مجھے یہ تو بتائیں میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے آپ کو روتے ہوئے دیکھا ہے, گریہ زاری کرتے ہوئے دیکھا ہے. پہلے تو دیکھتا تھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے, اب دیکھتا ہوں کہ آپ کی آنکھوں سے خون نکلتا ہے. بابا یہ تو بتائیں اس رونے کی وجہ کیا ہے, کون سا غم ہے, کون سی بیماری ہے جس کی وجہ سے میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے جوانی تک پہنچ گیا میں نے بس آپ کو روتے ہوئے دیکھا ہے, کبھی آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں دیکھی. مجھے کچھ تو بتائیں, اگر بیماری ہے تو میں کسی حکیم کو لے کے آتا ہوں, وہ آپ کا علاج کرتا ہے. امام زین العابدین نے اس وقت جو لفظ کہے تھے شاعر نے اس انداز میں وہ بیان کیے, کہا گفت زین العابدین غم تازہ کر دی. اے پسر آپ نے فرمایا اے بیٹے تو نے میرا یہ غم پوچھ کر, میری یہ کیفیت پوچھ کر میرا غم جو ہے اس کو تازہ کر دیا ہے. فرمایا تو نہ دیدی واقعات کربلا من دیدہ تو نے واقعہ کربلا نہیں دیکھے ہیں, وہ واقعات کربلا میں نے دیکھے ہیں. کہا بابا کون سے واقعات کربلا؟ پھر آپ فرماتے ہیں داغ ہجراں بر دل من کم ترز یعقوب نیست, میرے دل کے اوپر جو ہجر کا, جو جدائی کا, جو فراق کا زخم لگا ہے وہ حضرت یعقوب نبی سے کم نہیں ہے. فرمایا او پسر گم کردہ بودو من پدر گم کردہ فرمایا یعقوب نبی کا ایک بیٹا گم ہوا تھا, ساری زندگی روتے ہوئے گزار دی. فرمایا میرا ایک بیٹا نہیں بلکہ میرا باپ بھی گم ہوا ہے, میرا باپ بھی کربلا میدان میں بچھڑا ہے, میرے بھائی بھی بچھڑے ہیں, میرے چاچائیں بھی بچھڑے ہیں. کہا ان کا ایک بیٹا گم ہوا تھا, ساری زندگی رو کے گزار دی, میرا تو سارا خاندان کربلا میدان میں بچھڑ گیا, میں کیسے نہ رو. پھر حضرت امام محمد باقر نے آپ نے سوچا کہ شاید کسی حکیم کو لے کے آؤں, وہ حکیم آپ کا علاج کر دے, آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے. حضرت امام محمد باقر ایک حکیم کو لے کے آئے. اب حکیم بھی نامور ہے, جانا پہچانا اپنے وقت کا مایا ناز حکیم ہے. اس نے آ کے امام زین العابدین کی نبض کو پکڑا. جب ہاتھ کو پکڑا نا, نبض دیکھی, نبض پکڑنے کے بعد امام زین العابدین سے کہنے لگا حضرت میں بڑا پائے کا حکیم ہوں اور میرے پائے کا حکیم یہاں پورے مدینے میں کوئی نہیں ہے. حضرت میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں آپ کے جسم کے اندر کوئی بھی بیماری نہیں ہے, آپ بیمار نہیں ہیں, بالکل تندرست ہیں. امام محمد باقر پوچھتے ہیں پھر میرے باپ کی یہ حالت کیسی ہے, کیوں روتے ہیں؟ تو حکیم کہتا ہے ایسا لگتا ہے کہ ان کے دل کے اندر کوئی پرانا غم ہے, ان کے دل کے اندر کوئی پرانا غم ہے. اب حکیم کہتا ہے حضرت کوئی بات نہیں, میں بہت بڑا حکیم ہوں, میں غم کا بھی علاج کر لیتا ہوں. کہا اس غم کا علاج یہ ہے کہ آپ نے صبح سویرے اٹھنا ہے اور صبح سویرے اٹھ کے آپ نے نہر پہ چلے جانا ہے. نہر پہ جا کے آپ نے وہ چلتا ہوا رواں دواں جو پانی ہے اس پانی کو دیکھنا ہے. وہ چلتا ہوا پانی جب دیکھیں گے آپ کے دل کا غم ختم ہو جائے گا. جب حضرت امام زین العابدین نے نہر کا نام سنا, پانی کا نام سنا, آپ کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑی جاری ہو گئی, چیخیں مار مار کے روتے ہیں. حکیم پوچھتا ہے حضرت بات کیا ہے؟ میں نے تو نہر کا نام لیا ہے, آپ اس قدر زار و قطار کیوں روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا حکیم تو کس نہر کی بات کرتا ہے؟ خدا کی قسم میں آج تک نہر فرات نہیں بھولا ہوں, دریائے فرات مجھے یاد ہے. کہا کیا ہوا تھا دریائے فرات پہ؟ کہا وہ دریائے فرات, وہ نہر فرات جہاں دنیا کے کتے تو پانی پی سکتے تھے, ہر یزیدی اور یزیدیوں کے جانور تو پانی پی سکتے تھے, اگر وہاں کوئی پیاسا تھا تو رسول اللہ کا خاندان پیاسا تھا. میں کیسے بھول جاؤں نہر فرات کو کہ جہاں میرے بابا امام حسین پیاسے شہید کر دیے گئے, جہاں حضرت شہزادہ علی اکبر کو پیاسا شہید کر دیا گیا, جہاں العطش یا اماہ کہتے ہوئے شہزادہ قاسم شہید ہو گئے, جہاں ننہ معصوم شہزادہ علی اصغر پیاس کی شدت سے تڑپ تڑپ کے جان دے گیا, شہید ہو گیا. کہا آج تک میں نہر فرات بھولا نہیں ہوں. اب حکیم کہنے لگا حضرت آپ ایسا کریں, آپ نہر فرات پہ مت جائیں,
اگر آپ نہر فرات، آپ کسی نہر پہ چلے گئے، آپ نہر پہ مت جائیں، کسی نہر پہ چلے گئے آپ کا غم پھر تازہ ہو جائے گا۔ آپ ایسا کریں، آپ صبح سویرے اٹھ کے کسی بازار میں جایا کریں، اور جب بازار میں آپ چہل قدمی کریں گے، ٹہلیں گے صبح سویرے، تو آپ کا حضرت غم کم ہو جائے گا۔ جب حضرت امام زین العابدین نے بازار کا نام سنا تو بازار کا نام سنتے ہی آپ نے چیخ ماری، غش کھا کے زمین پہ آتے ہیں، بے ہوش ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد جب افاقہ ہوتا ہے، ہوش آتی ہے، حکیم پوچھتا ہے حضرت میں نے تو آپ کے سامنے بازار کا نام لیا تھا، اس میں یہ گریہ زاری کرنے اور بے ہوش ہونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حکیم مجھے پہلے یہ بتا تو میرا علاج کرنے آیا ہے یا میرا درد بڑھانے کے لیے آیا ہے؟ کہا حضرت میں نے بازار کا نام لیا تھا۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم آج تک نہ تو کوفہ کا بازار بولا ہوں، نہ شام کا بازار بولا ہوں، نہ دمشق کا بازار بولا ہوں۔ حضرت امام محمد باقر پوچھتے ہیں بابا جان کوفہ کے بازار میں کیا ہوا تھا، شام کے بازار میں کیا ہوا تھا، دمشق کے بازار میں کیا ہوا تھا؟ آپ فرماتے ہیں وہ بازار شام اور دمشق کا بازار اور کوفہ کا بازار، وہ بازار جس کے اندر میری ماؤں کو جانوروں کی ننگی پشتوں پہ بٹھا کے قیدی بنا کے پھرایا گیا، وہ بازار میں کیسے بھول جاؤں؟ اور آپ بازار کی بات کر رہے ہیں۔ اب حکیم بھی رو پڑا۔ امام محمد باقر پوچھتے ہیں اے بابا جان آپ جن بازاروں کی بات کر رہے ہیں ان بازاروں میں کیا ہوا تھا، مجھے کچھ تو بتائیں۔ وہاں حضرت امام زین العابدین ایک واقعہ سناتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب ہمارا یہ قافلہ اور رسول اللہ کی یہ شہزادیاں میری مائیں قیدی بنا کر شام کے بازار میں لائی گئیں، فرماتی ہیں کہ وہاں پہ ایک مقام پہ یہ قافلہ ٹھہرا ہوا ہے، وہاں ایک بڑھیا جو ہے وہ کچھ دودھ اور کھجوریں لے کے آئی اور قافلے والوں میں تقسیم کرنا شروع کر دی، اور ساتھ قافلے والوں سے پوچھتی ہے مجھے یہ بتاؤ تمہارا سردار کون ہے، اس قیدی قافلے کا سالار کون ہے؟ تو فرمایا وہاں اس مائی کو بتایا گیا اس قیدی قافلے کا سالار کوئی مرد نہیں ہے، ایک عورت ہے، ایک عورت ہے۔ وہ بڑھیا اب چلتی چلتی سیدہ ثانی زہرا سلام اللہ علیہا سیدہ خاتون جنت کی بیٹی کے پاس آتی ہے، کہا کہ یہ اس قیدی قافلے کی سالار ہے۔ جب خاتون جنت کی شہزادی کے پاس وہ بڑھیا آئی تو دودھ پیش کیا، سیدہ ثانی زہرا نے وہ دودھ پکڑ کے کہا مائی مجھے پہلے یہ تو بتا کہیں تم مذاق تو نہیں کر رہی ہمارے ساتھ؟ بڑھیا نے کہا خدارا نا میں مذاق نہیں کر رہی، میں تو دل سے آپ قیدیوں کی خدمت کر رہی ہوں۔ سیدہ ثانی زہرا نے فرمایا کہ یہ خدمت اور ہمارے ساتھ یہ حسن سلوک اس کی وجہ کیا ہے؟ اس وقت بڑھیا نے کہا کہ اصل میں میری ایک مرشدہ تھی، میری ایک مالکہ تھی جس کی میں کبھی نوکر ہوا کرتی تھی، جس کی میں کبھی خدمت گزار ہوا کرتی تھی، وہ میری مرشدہ میری مالکہ جب اس نے مجھے رخصت کیا تھا نا اپنے ہاں سے تو مجھے کہا تھا فضا یاد رکھنا تو یہاں ہمیں چھوڑ کے تو جا رہی ہے لیکن جب کبھی تیرے قافلے میں قیدی آئیں تو ان قیدیوں کا خیال کرنا، جب کبھی تیرے علاقے میں کچھ قیدی آئیں ان قیدیوں کا خیال کرنا۔ تو اب سیدہ ثانی زہرا نے اس بڑھیا سے پوچھا کہ مجھے یہ تو بتا تیری مرشدہ کا نام کیا ہے جس نے اتنی پیاری تجھے وصیت فرمائی ہے؟ بڑھیا کہتی ہے کہ اے بی بی میں تجھے نہیں جانتی کہ تو کون ہے، تو میری مرشدہ کے بارے میں پوچھتی ہے تو سن، میری مرشدہ رسول اللہ کی بیٹی، میری مرشدہ مولا علی کی زوجہ، میری مرشدہ حسن حسین کی ماں، میری مرشدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ جب سیدہ ثانی زہرا نے اپنی ماں کا نام سنا آپ تڑپ گئیں اور تڑپ کے اس بڑھیا سے پوچھتی ہیں کہ بڑھیا مجھے یہ بتا کہ تیری اس مالکہ کی کوئی بیٹی بھی تھی؟ اب بڑھیا کہنے لگی ہاں میری مالکہ کی ایک بیٹی تھی جس کا نام سیدہ زینب سلام اللہ علیہا تھا۔
اب سیدہ پوچھتی ہیں اس بڑھیا سے مجھے یہ بتا کہ تیری وہ مرشدہ تیری مالکہ اپنی بیٹی سے کتنی محبت کرتی تھی؟ تو بڑھیا کہتی ہے کہ بیٹی تو یہ پوچھتی ہے میری مالکہ اپنی بیٹی سے کتنا پیار کرتی تھی؟ میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ میری سیدہ میری مرشدہ کی وہ بیٹی رات کو تھوڑا سا روئی تھی تو سیدہ زہرا ساری رات جاگتی رہی، اللہ کی بارگاہ میں یہی دعائیں کرتی رہی، مولا میری زندگی میں میری اس بیٹی کو کوئی دکھ نہ دینا، میرے بعد اس نے دنیا میں بڑے دکھ دیکھنے ہیں۔ اب سیدہ ثانیہ زہرا جب بڑھیا کی بات کو سنتی ہیں زار و قطار روتی ہیں اور ساتھ کہتی ہیں بڑھیا مجھے یہ بتا تو نے آج قیدیوں کی خدمت کی ہے، اگر تیری کوئی تمنا ہے تو ہم دعا دیتے ہیں، مسافروں کی دعا قیدیوں کی دعا اللہ قبول کرتا ہے، بتا تو کیا مانگتی ہے، تیری کیا خواہش ہے دنیا کے اندر؟ وہ بڑھیا کہتی ہے میری بس ایک ہی خواہش ہے، بس وہ دعا کر دیجئے۔ کہا کون سی خواہش ہے؟ کہا میری مرشدہ کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام حسن تھا دوسرے کا نام حسین تھا، بس ہاتھ اٹھا کے یہ دعا کر دے کہ میں اپنی زندگی میں حسن اور حسین کو دیکھ لوں، ان کی زیارت کر لوں۔ اس وقت بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا بڑھیا پھر سن اللہ نے تیری دعا کو قبول کر لیا ہے۔ کہا کیسے قبول کر لیا ہے؟ کہا حسن پاک کی تو پہلے شہادت ہو گئی، وہ سامنے نیزے کے اوپر دیکھ وہ جو سر نظر آ رہا ہے وہ حسین ابن علی کا سر ہے۔ جب اس وقت بڑھیا نے مولا حسین پاک کے سر کو دیکھا چیخ ماری آسمان کی جانب چہرہ کر کے کہتی ہے مولا تجھ سے شکوہ کوئی نہیں ہے، شکایت کوئی نہیں ہے، بس اتنا کہتی ہوں اگر میں نے حسین کو اس حالت میں دیکھنا تھا تو میں پہلے مر کیوں نہیں گئی؟ اب پوچھتی ہے بیٹی مجھے یہ تو بتا تو کون ہے؟ اب سیدہ پاک نے فرمایا بڑھیا تو نے اپنی مالکہ کی بیٹی سیدہ زینب کو بچپن میں دیکھا تھا، ذرا میری طرف دیکھ کے بتا میں کون ہوں؟ اب بڑھیا سیدہ ثانیہ زہرا کی طرف دیکھتی ہے، وہی چہرہ جو سیدہ زہرا پاک کا چہرہ تھا، وہی شباہت وہی صورت جب سیدہ ثانیہ زہرا کے چہرے میں نظر آتا ہے تو اب بڑھیا چیخ مار کے سیدہ ثانیہ زہرا کے قدموں میں گرتی ہے، جان جو ہے جسم سے نکل جاتی ہے۔ اس وقت سیدہ ثانیہ زہرا نے سید امام زین العابدین سے یہ فرمایا تھا وہ بیٹا اے زین العابدین اس بڑھیا کا نام کربلا معلیٰ کے شہیدوں میں شمار کر لکھ لے، نوٹ کر لے۔ امام نے کہا پھپھی جان کیا کر رہی ہیں؟ یہ بڑھیا کربلا آئی نہیں، اس کا کوئی بچہ کربلا میں شہید ہوا نہیں ہے، نہ یہ پیاس سے تڑپی ہے، پھر اس بڑھیا کا نام کربلا کے شہیدوں میں کیوں لکھنا ہے؟ پھپھو جان کیا کر رہی ہے؟ یہ دمشق کے شام کے بازار میں جان دے رہی ہے، اس کا نام کربلا کے شہیدوں میں کیوں لکھنا ہے؟ اس وقت سیدہ ثانیہ زہرا نے جو لفظ کہے تھے امام زین العابدین فرماتے ہیں میری پھپھی نے فرمایا اے سجاد آج تیری پھپھی یہ حسین کی بہن یہ سیدہ زہرا کی بیٹی یہ قانون بنا رہی ہے قیامت تک جو بھی حسین پاک کی محبت میں اس دنیا سے جائے گا کل قیامت کے دن کربلا کے شہیدوں میں اٹھایا جائے گا۔ تو یہ واقعہ امام زین العابدین خود آپ بیان فرماتے ہیں، ایک واقعہ آپ نے بیان فرمایا اور دوسرا امام زین العابدین جو واقعہ بیان فرماتے ہیں آپ دیکھیں یہ کوفی کس قدر بدبخت تھے، یہ یزیدی جو ہیں کس قدر لعین تھے، کس قدر بے وفا اور دھوکے باز تھے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ کربلا سے واپسی پر آپ فرماتے ہیں کہ جب ہم کوفہ پہنچے نا کوفہ تو فرماتے ہیں کہ ایک بندہ یزیدیوں میں سے ایسا تھا کہ جس نے مجھے باقی قافلے سے روح پوش کر دیا، سائیڈ پہ کر دیا، الگ کر دیا، چھپا دیا۔ امام فرماتے ہیں کہ جب بھی وہ بندہ اکیلے تنہائی میں مجھ سے ملنے آتا تھا نا تو مجھے دیکھ کے روتا تھا، میرے پاؤں پکڑ کے روتا تھا، گریہ ازاری کرتا تھا۔ امام سمجھتے تھے کہ یہ اہل بیت کا بڑا عاشق ہے، بڑا عاشق ہے۔ فرماتے ہیں کہ دیکھیں اس کی چال کیسے دھوکے باز تھے یہ کوفی۔ فرماتے ہیں کہ ادھر ابن زیاد کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ جو امام زین العابدین کو ڈھونڈے تلاش کر کے لائے اس کو 300 درم دیے جائیں گے۔ آپ فرماتے ہیں وہی بندہ
امام زین العابدین فرماتے ہیں وہی بندہ جس نے مجھے روپوش کیا تھا، سائیڈ پہ کیا تھا، میں سمجھتا تھا بڑا وفادار ہے اہل بیت کا، فرماتے ہیں وہ آیا مجھے کہنے لگا امام اپنے ہاتھ اپنی گردن پہ رکھیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے ہاتھ اپنی گردن پہ رکھے، اس ظالم نے میرے ہاتھوں کو میری گردن کے ساتھ باندھ دیا اور مجھے پکڑا، ابن زیاد کے سامنے پیش کر دیا اور 300 درہم لے کے چلا گیا۔ امام فرماتے ہیں میں سوچتا رہا یہ کوفہ ہے، یہ کوفہ ہے، یہ یزیدیوں کا کردار ہے، دھوکے بازی کرنا، بے وفائی کرنا، صدات کو دھوکہ دینا۔ یاد رکھنا اس بات کو، آپ یہ مت خیال کرنا کہ ہم امام حسین کے دور میں ہوتے تو ہم آپ کے سامنے ہو کے یزیدیوں کے ساتھ لڑتے اور جان دے دیتے۔ یہ کہنا، یہ سوچنا بڑا آسان ہے، لیکن یاد رکھ کیا تیرے زمانے میں سید نہیں ہے؟ تیرے زمانے میں، جس زمانے میں تو ہے اس زمانے میں سید نہیں؟ اگر اس زمانے میں تو سیدوں کے ساتھ، سادات کے ساتھ وفاداری کر رہا ہے تو پھر سمجھ لے اگر اس زمانے میں ہوتا تو امام حسین کے ساتھ بھی وفاداری کرتا۔ اگر اس زمانے میں جو تیرے زمانے میں سید موجود ہیں اگر تو ان کے ساتھ بے وفائی کر رہا ہے تو پھر جان لے اگر تو اس زمانے میں ہوتا تو نے ان کے ساتھ بھی بے وفائی کرنی تھی۔ معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے بالکل مختصر بیان کرنا تھا، کافی وقت ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چند کلمات حضرت سیدنا امام زین العابدین کا جو موضوع ہے بڑا وسیع ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو چند کلمات آپ کی محبت میں کہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کردہ چلیاں ککھ نہ پتہ لگا، کردہ چلیاں ککھ نہ پتہ لگا، ایسا کیف تے ایسا خمار ہویا، کچھ پتہ جے وچ میدان کربلا، کچھ پتہ وچ میدان کربلا، کس دے حسن دا گرم بازار ہویا، جنوں جن کو تور تے موسیٰ نہ ویہ سکے، انہاں دا سامنے این دیدار ہویا، حسن یوسف بھی ترسدا پیاتے، حسن یوسف دی ترسدائے پیاتے، موسیٰ نبی صدا سنتور دینے، ایتے اینت جلیاں ذات دیاں، ایتے اینت جلیاں ذات دیاں، دائم جلوے محمد نور دینے، ہے مشہور کے کربلا اندر کیتا
ہویا سی بند یزید پانی اے مشہور کہ کربلا اندر کیتا ہویا سی بند یزید پانی در اصلیو یزیداں دے سنگ رل کے ہو گیا سی او پلیت پانی در اصلیو یزیدیاں دے سنگ رل کے ہو گیا سی او پلیت پانی ایتا یہ حکم ہے اللہ دے رسول دا سی پیون جنتوں آکے میرے شہید پانی تا یہ حکم رب رسول دا سی اے پیون جنتوں آکے میرے شہید پانی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ پڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وہ جو چاہے چاند کو توڑے دے انہیں اختیار دیا گیا وہ جو چاہیں چاند کو توڑ دے انہیں اختیار دیا گیا وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دیں وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دیں انہیں اختیار
دیا گیا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ وہ نبی کی مٹھی کا معجزہ کہ وما رمیت کہے خدا۔ وہ نبی کی مٹھی کا معجزہ کہ وما رمیت کہے خدا۔ وہ نگاہیں کفر کی پھوڑ دیں، وہ نگاہیں کفر کی پھوڑ دیں، انہیں اختیار دیا گیا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ جو علی کی اسیر قضا ہوئی تو وقت پر ہی ادا ہوئی۔ جو علی کی اسیر قضا ہوئی تو وقت پر ہی ادا ہوئی۔ چھپے آفتاب کو موڑ دیں، چھپے آفتاب کو موڑ دیں، انہیں اختیار دیا گیا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ کسی امتی کو سزا کے رخ لیے جا رہے تھے ملائکہ، کسی امتی کو سزا کے رخ لیے جا رہے تھے ملائکہ، تو پکڑ کے خلد کی جانب موڑ دیں، پکڑ کے خلد کی جانب موڑ دیں،
انہیں اختیار دیا گیا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ لکھو نازش انہیں کا یہ معجزہ کہ کسی کی آنکھ نکل گئی لکھو نازش ان کا یہ معجزہ کہ کسی کی آنکھ نکل گئی طلوع بے پاک سے جوڑ دیں طلوع بے پاک سے جوڑ دیں انہیں اختیار دیا گیا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سینکڑوں سال ہوئے جب نہ ملا تھا سینکڑوں سال ہوئے جب نہ ملا تھا آج تک ہے لب شبیر کا پیاسا آج تک ہے
طلب شبیر کا پیاسا سینکڑوں سال ہوئے جب نہ ملا تھا اور کربلا سامنے آتی ہے جو وہ لاشیں کربلا سامنے آتی ہے جو وہ لاشیں لے کر کربلا سامنے آتی ہے جو وہ لاشیں لے کر آنکھ تو آنکھ ہے پتھر سے بھی رستا آنکھ تو آنکھ ہے پتھر سے بھی رستا اور کیسی بستی میں محمد کا مسافر ٹھہرا اور کیسی بستی میں محمد کا مسافر ٹھہرا دھوپ ہے مبنی دری ریت نظارہ دھوپ ہے ماتھی دری ریت
नजारा पानी सैकड़ों साल हुए जब ना मिला था आज तक है लबे शबीर का प्यासा सैकड़ों साल हुए जब ना मिला था